أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ پڑھو اللہ کے نام سے جس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں اور جس کی کرم فرمائیوں کا کوئی شمار نہیں۔ کوثر و تسلیم و بقائے نسل محمدی کے وعدے، ہم نے آپ کو کوثر و تسلیم سے نوازا ہے اور بے شمار نعمتوں کے انتظامات کیے ہیں، بس آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے۔ آپ کے دشمن آپ کو طعنہ دینے والے اور اولاد نرینہ کے انتقال پر خوشیاں منانے والے اور نسل کے سلسلے کے خاتمے کا اعلان کرنے والے بے نام و نشان ہو کر رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ قاسم اور عبداللہ کی طفولیت میں انتقال پر دشمنوں کے طعنوں کا جواب مستقبل کے جس وعدے سے دیا گیا، 1440-45 سال گزرنے کے بعد کیسی اس کی تصدیق ہو کر رہی۔ اس پوری مدت میں دشمنوں کے ناموں سے پوری دنیا میں ایسی نفرت پھیلی کہ پھر کوئی ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ نام رکھنے کی ہمت نہ کر سکا، اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچوں سے بحر و بر اور فضائیں گونج گئیں، اور نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور ذریت کے کارناموں سے دنیا کی تاریخ روشن ہے۔ یہ سورۃ الکوثر کے نام سے موسوم ہے۔ الکوثر اس سورہ کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، 3 آیتوں پر یہ سورہ مشتمل ہے۔ بہت ہی چھوٹی، بلکہ سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور اس چھوٹی سی سورہ میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ دریا بکوزہ کی مثال بھی اس کے سامنے چھوٹی ہے۔ سمندروں کو گویا کہ سورہ کے کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ معنی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ الکوثر جس کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے، ایک ایسا لفظ ہے جس میں جہان، بلکہ بے شمار جہان آباد ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اسی پر اکثر مفسرین کا اتفاق ہے، اگرچہ ایک روایت حضرت انس سے منقول ہے جس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ سورہ مدنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ اونگ کسی کیفیت طاری ہوئی، جیسی کیفیت وحی کے کسی وقت طاری ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنی عام حالت کی طرف عود کر کے تشریف لائے تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مجھ پر یہ سورہ اتاری گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت انس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، پھر مدنی زندگی میں ساتھ رہے، اس سے یہ سمجھا گیا۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سورہ مکی ہے، لیکن متعدد صورتوں اور آیتوں کے بارے میں ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو وہ صورتیں کسی وقت یاد دلائی گئیں اور کیفیت وحی آپ پر طاری ہوئی، جیسے سورۃ الفلق کے بارے میں اور سورۃ الناس کے بارے میں ہوا، اور جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ تو یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اسی کو کوئی یوں نقل کر دیتا تھا کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی، لیکن 2 بار یا 6 بار نزول کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، مسئلہ صرف یہ ہوتا تھا کہ ایک سورہ جو نازل ہوئی کسی خاص صورتحال میں، کسی خاص مضمون کو بتانے کے لیے آپ پر وہ کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اس کو یاد دلایا جاتا تھا، اس سورہ کو دہرا دیا جاتا تھا، عالم بالا سے اس سورہ کی تذکیر کے لیے رابطہ ہوتا تھا۔ اس لیے جس کیفیت کا حضرت انس نے بیان کیا ہے وہ در حقیقت یاد دہانی کی کیفیت ہے جو بذریعہ وحی فرمائی گئی، ورنہ جن روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ان روایات کی صحت پر بھی کلام نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ مکی دور کے ہی مطابق ہے اور وہاں کے حالات کی ہی ترجمانی کرتا ہے۔ جو پس منظر اس سورہ کا ہے وہ پس منظر مکی دور کا، بلکہ اس کے بھی ابتدائی دور کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی، قاسم ہوئے، کچھ مدت کے بعد انتقال کر گئے، ان کی طرف ہی نسبت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، اور عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ نام سے بڑوں کو نہیں پکارتے تھے بلکہ ان کی کنیت کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو صحابہ آپ کو جب پکارتے تھے تو یا ابو القاسم کہتے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد کہہ کر نہیں پکارتے تھے۔ اور جو بدو تھے، جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کبھی یا محمد کہہ کر پکار لیا تو ان کو تنبیہ کی گئی، ان کی اصلاح کی گئی، جیسے کہ سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات میں آیا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اپنی نبوت اور رسالت کا تذکرہ نہیں کیا اور جب تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت نہیں دی، اس وقت تو آپ سب کے محبوب تھے، سب کو عزیز تھے، صادق اور امین متفق علیہ طور پر آپ کا لقب تھا۔ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، اللہ نے آپ کو جمال ظاہری بھی عطا فرمایا تھا اور جمال باطنی بھی عطا فرمایا تھا، اور انبیاء کرام کی خوبیاں آپ کے اندر جمع کر دی گئی تھیں، اور اس طرح واقعہ یہ ہے کہ آپ کائنات کی خوبیوں کا ایک حسین گلدستہ تھے، اس لیے آپ مرجع بھی تھے اور آپ محبوب بھی تھے، اور آپ کے پاس لوگ آتے تھے اور بیٹھتے تھے۔ لیکن جب سے آپ نے اللہ کی وحدانیت کی بات کہی، یعنی لوگوں کے جو عقیدے تھے، جو رواجات تھے، جو رسومات تھیں، جو گورکھ دھندا تھا، جب اس کے خلاف آپ نے بات کی کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، تم نے دیوتا بنا رکھے ہیں، تم نے دیویاں بنا رکھے ہیں، تم نے آستان بنا رکھے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ ہے جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور حاکم بھی ہے اور پروردگار بھی ہے۔ وہ اللہ ہے جو یکا و تنہا ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، بس اسی کی بندگی کرنا ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات کہنا شروع کی تو کیونکہ اس سے ان کے عقیدوں پر چوٹ پڑ رہی تھی، وہ جس شرک میں ملوث ہو چکے تھے اور جو انہوں نے دیو مالا بنا رکھی تھی، وہ اسے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہی ان کا کاروبار، وہی ان کی دنیا داری، وہی ان کا مظاہرہ، اس لیے انہوں نے مخالفت شروع کی۔ کل تک جو محبت کرتے تھے، دوست رکھتے تھے، عزیز رکھتے تھے، وہ سب دشمن بن گئے، اور انہوں نے اول فال پکڑنا شروع کی، نبی کے خلاف باتیں شروع کی۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ نبی کے نظریے سے اختلاف کرتے اور ان کو نبی نہ مانتے اور رسول نہ مانتے، بات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہے، بلکہ لوگ جب مخالفت میں اور نفرت میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آخری درجے کے کمینہ پن تک پہنچ جاتے ہیں،
اور گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے، اس سے دشمنی ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، دیے جلاتے ہیں۔ اب وہ نبی پاک علیہ السلام کے بچوں کے انتقال پر جو پہلے ہو چکا تھا، نبوت کے بعد یہ کہتے تھے کہ ان کا تو کوئی بھی بچہ زندہ نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسل تو چلنے والی نہیں، ان کی نسل تو ختم کر دی گئی، اب بس انتظار کرو، ان کو بھی موت آ جائے گی اور قصہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ جو طوفان کھڑا کیا ہے اور یہ جو نئی باتیں سنا رہے ہیں اور اپنے کو رسول کہہ رہے ہیں، تو پہلے ہی سے ان کی جڑ کاٹ دی گئی اور یہ اپنی قوم سے بھی کٹ گئے ہیں۔ ابتر ہے یہ، ابتر۔ ابتر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ جو بالکل کٹا ہوا ہو۔ باتارہ کے معنی کاٹ دینا، مبتور کے معنی کٹا ہوا، اور ابتر کے معنی بہت زیادہ کٹا ہوا، جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے، نئی باتیں کر رہا ہے، نیا عقیدہ پیش کر رہا ہے، نیا نظریہ لے کر آیا ہے، باپ دادوں سے جو روایت چلی آ رہی ہے اور جو ہمارے یہاں متفق علیہ بات ہے، جمہور جس کو کہتے ہیں، اس سے ہٹ کر یہ بات کر رہا ہے، لہذا اس سے نفرت کرنی چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، اس کی بات نہیں سننی چاہیے۔ یہ فضا تھی، ہر دور میں انبیاء کے ساتھ یہی عمل کیا۔ جو وقت کے جاہل انسان تھے، اجٹ قسم کے، انہوں نے یہی عمل کیا۔ اور بعد کے دور میں جب نبی کی نمائندگی کرنے والا کوئی مجدد اٹھا، کوئی مصلح اٹھا، تو نام کے مسلمانوں، نام نہاد ایمان والوں نے اس کے خلاف طوفان کھڑا کیا، اس کے خلاف خوب آوازیں کسے، خوب پروپیگنڈا کیا۔ تو ہر دور میں لوگ جو اپنا گورکھ دھندا رکھتے ہیں اور جن چیزوں کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، جھوٹا ہوتا ہے، بے بنیاد ہوتا ہے۔ اب جب کوئی سمجھاتا ہے کہ اس کی بنیاد نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے، انسانوں کی کالی تاریخ اور سیاہ تاریخ اور شیطانی تاریخ، جس کا انبیاء کرام تجربہ کرتے رہے۔ اور انبیاء کرام کے بعد، آخری نبی کے بعد، اس کا تجربہ خلفائے راشدین نے کیا۔ مخالفت میں پاگل ہو کر کسی نے حضرت عمر کو شہید کر دیا، اور کسی نے حضرت عثمان، ایک پورا غول کا غول عثمان کا گھیراؤ کر کے جمع رہا، اور اس نے ان کو شہید کر دیا، اور پھر ایک مجرم نے حضرت علی کو شہید کر دیا، اور بہت سے مجرموں نے ان کے خلاف جنگ چھیڑی، ان سے بغاوت کی، خلافت راشدہ کا خاتمہ کیا اور ایک ظالمانہ حکومت قائم کی، اور مجرمانہ عمل کرتے رہے، اور بے شمار صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، اور ایسے گورنر مسلط کیے جو وحشی درندے، کاٹ کھانے والے ڈکٹیٹر اور نہایت ہی ظالم قسم کے انسان تھے، جن کے بارے میں نبی نے فرما دیا تھا کہ جو قریش کے لونڈے ہیں، ان کے ہاتھوں میں حکومت آئے گی تو میری امت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سب آپ نے فرما دیا تھا۔ تو بہرحال اب یہاں مکہ مکرمہ کے ماحول میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، جس وقت تبصرے کیے جا رہے ہیں، گالیاں بکی جا رہی ہیں، مخالفت کی جا رہی ہے، اور یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ ان کی نرینہ اولاد تو ہے نہیں، ان کے جانشین تو کوئی ہوگا نہیں، اور ان کے پیچھے کون رہے گا، بس یہ ہیں جب تک ہیں اور ان کو ختم کر دیا جائے گا، قصہ ہی تمام ہو جائے گا۔ جہاں موروثی نظام چلتا تھا، اور آج بھی جہاں موروثی نظام چل رہا ہے، ان سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب کوثر عطا کر دیا، الکوثر کثرت سے ہی نکلا ہے، اور بلاغت کا اور مبالغے کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر یہ معنی ہے کہ بہت کثرت، بہت وافر مقدار میں جو چیز ہو وہ کوثر کہلاتی ہے۔ مال کی کثرت، جاہ اور عزت کی کثرت، اسباب کی کثرت، وسائل کی کثرت، اور جس طرح کی چیزوں کی کثرت اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس کے لیے کوثر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر خیر کے لیے، خیر کثیر کے لیے کوثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اور متعدد روایات میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کوثر جنت کی ایک ایسی نہر ہے جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی ہیں اور زمین اس کی موتیوں کی ہے، اور جس کا پانی نہایت صاف شفاف ہے اور نہایت عمدہ اور میٹھا، اور اس کے کٹورے چاندی کے ہیں۔ تو جنت کی وہ نہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کی گئی ہے۔ جیسے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا، لواء الحمد آپ کو دیا جائے گا، آپ کی امت حمادون کہلائے گی، آپ کا نام احمد اور محمد رکھا گیا ہے، آپ کی صفات ہیں کہ آپ حامد بھی ہیں اور محمود بھی ہیں۔ تو جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، انہی خصوصیات میں ایک خصوصیت کا یہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے کوثر عطا کر دیا۔ تو کوثر کے لغوی معنی یہ ہوئے کہ بڑی وافر مقدار میں بے تحاشا بے شمار نعمتیں آپ کو عطا کر دی گئی ہیں۔ اب ان نعمتوں کا کیا شمار کیا جا سکتا ہے؟ 1450 سال سے پوری دنیا میں، دنیا کے ملکوں کے صوبوں کے شہروں اور گاؤں اور بستیوں کی جو فتوحات ہوئی ہیں، اور جس طرح بادشاہوں، دولت مندوں اور امیروں اور نوابوں کی دولتوں کے ڈھیر نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں آ کر ڈھیر کر دیے گئے، اور جس طرح ملک میں آپ کا نظام قائم کیا گیا ہے، پورے ملک کا انتظامیہ آپ کی امت کے افراد کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اور جس طرح آپ کے متعلق ثنا خوانی کی گئی ہے، آپ پر نعتیں لکھی گئی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں آپ کی سیرت پر، آپ کے سوانے پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر ہزاروں نہیں لاکھوں لکھی گئی ہیں، اور کروڑ ارب کی تعداد میں امت کے وہ دیوانے اور فدائی ہیں جو آپ کے لیے اپنی جان اور مال سب کچھ نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوثر کی تو کوئی انتہا نہیں، جو نعمتیں اللہ کی طرف سے مادی بھی اور روحانی بھی اور ظاہری بھی اور باطنی بھی اور سماوی بھی اور ارضی بھی اور ملکوتی بھی اور ناسوتی بھی آپ کو عنایت فرمائی گئی ہیں، وہ بے شمار ہیں، اور جو عنایت فرمائی جائیں گی ان میں ایک وہ بھی نعمت ہے، محشر کے عالم میں حوض کوثر کی ایک نعمت دی جائے گی، جو اس وقت تک کے لیے ہوگی جب تک کہ محشر کا عالم برپا ہے، کہ نبی پاک کو ماننے والے، آپ کے سچے امتی، آپ کے جو صحیح طور پر جانشین تھے، اور آپ کے مخلص صحابہ اور صحابہ کے تابعین اور قیامت تک آنے والے امت کے وہ افراد جو آپ سے صحیح معنی میں محبت کرتے تھے اور آپ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے تھے، وہ سب کے سب اللہ کا سایہ حاصل کریں گے، خصوصی سایہ ان کو عطا کیا جائے گا، حوض کوثر پر ان کی حاضری ہوگی، جہاں سے ان کو جام کوثر ملے گا، یہ پوری امت کے ساتھ ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت کے ساتھ معاملہ ہے، جس محبت کا، جس شفقت کا، اس کا ایک ظہور حوض کوثر پر ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ نبی کے وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ بھی تھے اور آپ کے پیچھے چلتے دکھائی دیتے تھے اور نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، ان میں ایسے بہت سے ہوں گے جو اس موقع پر حوض کوثر پر حاضر ہونا چاہیں گے، لیکن ان کو فرشتے دھکے دے کر ہٹا دیں گے اور وہ پیاس سے بےتاب ہوں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے یہ الفاظ منقول ہیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی اور ابو داود میں بھی اور نسائی میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی، کہ نبی پاک کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ نبی دیکھ کر پہچانیں گے، یعنی وہ صحابی جو آپ کے سامنے آتے جاتے تھے، اب یہ کہیں گے اصحابی، تو اس پر فرشتے جو انہیں دھکے دے کر بھگا رہے ہوں گے کہیں گے اے نبی انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا،
کیسے جرائم کیے، ان کے جرائم کی لمبی فہرست ہے۔ یہ کبھی خلافت راشدہ کے دشمن بنے، کبھی انہوں نے سازشی طور پر عمر کو شہید کروایا، کبھی انہوں نے عثمان کو شہید کروایا، اور کبھی پھر علی کے خلاف بغاوت بھڑکی اور سینکڑوں ہزاروں صحابہ و تابعین کو تحقیق کیا، قتل کر دیا، اور پھر کتنے دیگر صحابہ کو بلا بلا کر شہید کیا گیا۔ اور یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے خاندان کے افراد کو چن چن کر مارنے کا منصوبہ بنایا، تو حضرت حسن کو زہر دلوایا اور حضرت حسین کو خاندان نبوت کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ وہ مجرم ہیں، یہ وہ فرعون، یہ وہ نمرود، یہ وہ گندے ناپاک اسلام دشمن، نبی دشمن، نبی کے خاندان کے دشمن، یہ وہ لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں کہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ یاد رکھو، جو علی کو اذیت دے گا مجھے دے گا، جو ان سے جنگ کرے گا مجھ سے کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ جس نبی نے علیہ اعلان یہ سب سنا دیا تھا، اس سب کے باوجود جو ان سے دشمنی کرتا رہا، سب و شتم کرتا رہا، لعن طعن کرتا رہا، کرواتا رہا، اور جس نے یہ نہیں کیا اس کی گردن اترواتا رہا، اور جس نے ان کے خلاف محاذ تیار کیا اور سیاست اور جھوٹ کا استعمال کر کے ان کے خلاف ایک بھیانک جنگ لڑی، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی حکومت قائم کی جس کو نبی نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کاٹ کھانے والی ظالمانہ حکومت ہوگی، ایسوں کو دھکے دیے گئے۔ اسی طرح ادھر نبی کی وفات ہوئی، ادھر سینکڑوں ہزار روم مرتد ہو گئے۔ کل جو نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے اور جو نبی کے پاس وفد لے کر آ رہے تھے اور نبی جن کی خاطر کر رہے تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ مرتد ہو گئے، اور کسی نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان سے جنگیں کرنی پڑی، بھیانک جنگیں، وہ 2 4 5 10 نہیں تھے، ہزاروں تھے، جن سے ابوبکر صدیق کو لڑائیاں لڑنی پڑی، ایسی بھیانک جنگیں جن میں ہزاروں ان کے مارے گئے اور سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے۔ جو جنگیں عہد نبوی میں بھی نہیں ہوئی تھیں وہ ان مرتدوں سے ہوئی۔ یہ کون تھے؟ یہ صرف اور صرف صحابہ اور تابعین تھے جو نبی کا دیدار کرتے رہے، خدمت میں حاضر ہوتے رہے، فائدے اٹھاتے رہے، اور اس کے بعد ارتداد کا جھنڈا بلند کر دیا انہوں نے۔ تو اب یہ جو بات کہی گئی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا، اللہ کے یہاں ریکارڈ، فرشتے جانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اس وقت معلوم جب ہوگا تو آپ کہیں گے سحقن سحقن، تباہ ہو یہ لوگ، ہلاک ہو۔ اس وقت نبی کا غصہ بھڑک جائے گا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایسے مجرم تھے۔ بہرحال یہ وہ مجرم تھے نام نہاد مسلمان، اور رہ گئے مشرک، مکہ مکرمہ کے مشرک، ان میں جن کو مارا جانا طے تھا تو وہ مار دیے گئے۔ جنگ بدر میں ابو جہل کے ساتھ 24 سردار گرا دیے گئے، گڑھوں میں پھینک دیے گئے، ان کا یہ حشر ہونا تھا۔ اور پھر جو آگے چل کر آتے رہے زد پر اور مارے جاتے رہے وہ تو اپنے جہنم میں پہنچے۔ باقی بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد غلام بننے کے لیے تیار تھی، انتظار تھا کہ مکہ فتح ہو۔ مکہ فتح ہوا تو سر جھک گئے اور غلامی کا پٹا گردن میں پڑ گیا، اور نبی نے تو یہ کہہ دیا جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے نبی کے کرم کو دیکھا اور ہمدردی کو دیکھا، اور نبوت کا سورج جو طلوع ہو چکا تھا اور یہ اندھے بنے ہوئے تھے، اب ان کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے نبی کی روشنی دیکھی، سورج دیکھا اور ایمان لائے۔ تو یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر و تسنیم عطا کر دیا، کوثر کی نعمت دے دی، یعنی حوض کوثر دنیا والی اور حوض کوثر جنت والی، اور کثرت سے ہر نعمت آپ کو عطا کر دی۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے احساس کرتے ہوئے، نعمتوں کا احساس دل میں رکھتے ہوئے اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ اہم عمل یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے۔
نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قعدہ کرنا ہے، اللہ کی عظمت بیان کرنا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کرنا ہے، اللہ ہی کو احد، فرد اور صمد ماننا ہے، بس نماز کو ادا کرنا ہے، قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے یہ قربانی نہیں ہو سکتی، یہ قربانی ہوگی تو صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ لہذا یہ فرمایا گیا کہ ہم نے جو کثرت سے نعمتیں آپ کو عطا کر رکھی ہیں، آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کے سامنے جھکتے رہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور قربانی کریں، اللہ کے لیے قربانی کریں۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت میں خوشخبری دی گئی کہ جو آپ کے دشمن ہیں، جو پپتیاں کس رہے ہیں، تان و تشنیع کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے اور آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تو ان کو معلوم ہو جائے اور سب کو معلوم ہو جائے کہ یہی دم بریدہ ہوں گے، انہی کا نام کاٹ دیا جائے گا اور یہی مٹا دیے جائیں گے، ہر طرف سے کاٹ کے الگ ڈال دیے جائیں گے، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا، اور جب یاد کیے جائیں گے تو ہزار لعنتوں کے ساتھ، کوئی ابو جہل اب نام نہیں رکھے گا، کوئی ابو لہب نام نہیں رکھے گا، کوئی عقبہ بھی اپنا نام نہیں رکھے گا، یعنی ایسے مجرموں سے سب بچیں گے، ان کی نسبت کی لعنت سے پرہیز کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ امت میں جنہوں نے بھی اس طرح کے جرائم کیے، جنہوں نے بھی حق کے خلاف صف بندی کی، جنہوں نے ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں نبی کے خلاف محاذ بنایا، اور جنہوں نے بعد کے دور میں آل نبی کے خلاف محاذ بنایا اور ان سے جنگیں کی، ظاہری اعتبار سے یہ مسلمان تھے اور وہ غیر مسلم تھے، لیکن ان کے دل کی حالت یکساں تھی، ان کی عداوت یکساں تھی، یہ اسلام کے خلاف تھے، اور ان کے بارے میں نبی نے کہہ دیا تھا کہ ان کی حکومت ظالمانہ ہوگی، اور یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے گورنر، ان کے حکمرانوں کے ذریعے امت تباہ ہو جائے گی۔ ہلاکت امتی علی ایدی اغیلمۃ من قریش، میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ذریعے ہوگی، اور امت کے علماء اور محدثین کا اتفاق ہے کہ اس سے سر فہرست بنی امیہ کے لونڈے مراد ہیں، ان کے مجرم حاکم، جن میں ایک نام تو ملعون یزید کا ہے اور ایک نام حجاج جیسے قاتل کا ہے، جس کے بارے میں نبی کی پیشین گوئی ہے صحیح حدیث میں کہ یہ مبیر ہوگا، ہلاکت کرنے والا، تباہ کرنے والا مجرم ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مسلمان اندھے مورخ، وہ بے عقل مفکر، وہ اپنی تاریخ کے دن گنانے والے، یہ مجرم ایسے مجرموں، ظالموں، ملعونوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں بڑے آداب کے ساتھ، ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور اس طرح نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اسلام کا مذاق بناتے ہیں کہ اسلام اگر اس کا نام ہے تو ایسے اسلام پر 100 سلام۔ لیکن یہ بے غیرت اور کمینہ لوگ ہیں جو باغیوں، مجرموں، قاتلوں کی تائید کرتے ہیں، ملعونوں کی تائید کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جھوٹی حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کر رکھا ہے، اس کو شائع کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں۔ یہ بڑے کمینہ صفت مولوی ہیں جن کا کام یہ ہے کہ جو اس امت کے قاتل رہے، آل نبی کے قاتل رہے، اسلام دشمن رہے، خلافت کا خاتمہ کرنے والے رہے، ان کی تائید کر کے یہ ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب حوض کوثر پر جانا چاہیں گے تو انہیں دھکے دیے جائیں گے۔ تو جب وہ تھے جن کو نبی کہیں گے میرے صحابہ ہیں، انہیں دھکے دیے جائیں گے، تو ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی بات کرنے والے، ان کے نام کو بڑھانے والے، ان کا ساتھ دینے والے اسی بھیڑ میں پیچھے ہوں گے جو انہی کی قیادت میں حوض کوثر پر بڑھنا چاہیں گے، اور جب ان کے قائدین کو دھکے دیے جا رہے ہوں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ سب بالکل واضح ہے، کوئی بات بھی اس میں ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کاش کہ لوگ
اسلامی عقل کا استعمال کریں، اور کاش کے لوگ قرآن کے آئینے اور نبی کی احادیث اور سیرت کے آئینے میں تاریخ کو بھی پڑھیں اور اسلام کو سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔